یا زینب یا زینب یا زینب یا زینب. خطبے کے سلسلے سے جو باتیں کر رہے تھے بہت ہی اچھے گوشے، بہت اچھی باتیں. یقیناً شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطاب کے اثرات اگر دیکھنے ہیں تو واقعی طور پر جو بھائی نے بیان کیا، اتنا کہوں گا اگر آپ محسوس کریں تو حقیقت یہی ہے. قبل کربلا تو لوگوں نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا، بعد کربلا کسی میں جرأت نہ ہوئی بیعت کا مطالبہ کر لے. قبل کربلا مفتیوں کے قلم میں شاید اتنی قوت پیدا ہوئی کہ حاکم کی حمایت میں قتل حسین کا فتویٰ دے دے، مگر بعد کربلا یوں کہوں کہ بعد خطبہ جناب زینب کبریٰ کسی مفتی کے قلم میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ جناب زینب کے ذریعے برپا کی ہوئی مجلس کو حرام کہہ دے، اس کے خلاف کوئی فتویٰ پیش کر سکے. اور حقیقت یہی ہے کہ اگر واقعی جیسے کہا کہ واقعی دونوں خطبات کی بات کر رہے تھے برادرم، میں محترم جناب دلکش غازی پوری صاحب سے خصوص توجہ چاہوں گا. سرکار مسلسل محترم کی گزارش تھی کہ جو مقالے آپ حضرات بیان کرتے ہیں، محنت سے تحریر کرتے ہیں، اسے بس یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، کوئی ایک شکل دیں تاکہ وہ باقی رہے. یہ ان کی بہرحال کوشش تھی اور اس کی دعائیں تھیں ان کی. مسلسل ایک کہتے ہیں کہ محرک چاہیے کسی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، تو ان کا وہ اثرات تھے کہ جس کی بنیاد پر ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں برادر محترم جناب گلزار جعفری صاحب کے 2 مقالے جو اس سیمینار میں پڑھے گئے. پہلے سال جو محفل جس سال آغاز ہوا ہے، جو اکبرپور میں سیمینار ہوا تھا وہ، اور پھر آخری صرف فقط 2 مقالے ہم لوگ کیا بہرحال اس میں واقعی بغیر کسی طریقے کے تکلف کے میں کہہ سکتا ہوں کہ محترم گلزار صاحب کی ہی مکمل کاوش، مکمل محنت، اور انہوں نے یہ کام انجام دیا. ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور یہ مقالے اس شکل میں لوگوں تک پہنچتے رہیں اور یہ محفوظ رہے تاکہ ہماری آئندہ نسلوں تک بھی یہ پیغامات اور یہ بیانات پہنچ سکیں. اور اس سلسلے میں الاسوہ فاؤنڈیشن جس نے اسے نشر کیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. حیت کی مختصر سی آواز پر انہوں نے ساری زحمتیں برداشت کی، لہٰذا اور اس میں بھی ان کا مقالہ تھا جس میں انہوں نے دونوں خطبے شہزادی کے دونوں موازنہ کیا تھا، اور جس طریقے سے تقریباً 14 نکات بھائی نے اپنے اس مقالے میں پیش کیے تھے. اور ایک سے ایک نکات تھے، وقت نہیں ہے میں عرض کروں آپ خدمت میں، لیکن آج ایک نئے مقالے کے ساتھ میں پھر اسی مقالہ نویس جس کے قلم پہ ہمیں ناز ہے، جس کے بیان پر بھی ہمیں فخر ہے، جس کی قلمی اور لسانی دونوں کاوشیں الحمدللہ پورے ملک میں مقبول ہیں، سراہی جا رہی ہیں، اور صاحب نظر اگر کسی عداوت کی عینک سے نہ دیکھے تو بہرحال اعتراف کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. میں اسی اپنے برادر عزیز، برادر محترم جناب گلزار جعفری صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے مقالے کے بعد تشریف لائیں اور آپ کے قلوب کو منور فرمائیں. صدر محترم، علماء اعلام، مسجد نشین، علماء کرام، حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، میں ایک مقالے کے ساتھ احباب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں. صرف اتنا کہہ کر اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ متکلمین اور مقررین کی ایک فہرست موجود ہے. ہم نے چاہا کہ اس طویل فہرست میں قلم کے 2 قدم اٹھا لیے جائیں اور بات آپ تک پہنچا دی جائے. 1 قدم اٹھ چکا ہے، آپ سن چکے ہیں. یہ دوسرا مختصر سا قدم اور ہے، اسے بھی محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں. میرے مقالے کا عنوان ہے خطاب جناب زینب سر چشمہ معرفت کربلا. علماء اکرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا. خطاب کی عظمت اور مابعد خطاب کے بعد کے حالات کی تبدیلی کو سمجھنے اور اس کے کارنامے کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنے کے لیے تاریخ اسلام بلکہ تاریخ تشیع اور اس کے ساتھ ہونے والی سازشوں کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں. قومیں خون اور مٹی سے نہیں بنتی، ہڈیوں کے ڈھانچے اور افراد کی قلت و کثرت قوم نہیں کہلاتی، بلکہ قوموں کا وجود ان کے استقلال و استحکام کا مرہون منت ہوتا ہے. ان کے عقائد و افکار، عقیدہ و عقیدت، عفت و عصمت، بصارت و بصیرت، ہمت و شجاعت، جرأت و شہامت، شعور و آگہی، علم و ہنر، تقوی و تقدس، قیادت و رہبری،
جب کسی قوم کو صف ہستی سے مٹانا ہو تو اس کے ان ارکان کو منہدم کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بازار سیاست گرم کیا جاتا ہے۔ حرص و طمع، تخویف و تحذیر کا راستہ اپنایا جاتا ہے، قوم سے قوت احساس کو سلب کیا جاتا ہے اور جرأت اظہار کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے درہم و دینار کے سکے نچائے جاتے ہیں یا تلواروں اور نیزوں کی لچک اور چمک دکھا کر خوف و وحشت، تہدید و دہشت کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ جو حکومتوں نے تشیع کے ساتھ کیا، شیعہ قوم کی تعمیر عقلی نظریات، منطقی براہین اور عقیدہ و عقیدت پر کی گئی، اس قوم تشیع نے آیات قرآن کے سائے میں چشم معرفت واقعی اور احادیث پیغمبر کے گہوارے میں پروان چڑھی، علویت کے زیر سایہ رہی اور حضرت زہرا کے آنگن میں پلی بڑھی۔ وحی و الہام کے اشارے پر اس کے رموز و اسرار تیار کیے گئے۔ عصمت کے ذہنوں کا پاکیزہ منصوبہ تشیع کے آئین و قوانین بناتا رہا۔ عفت کی رداؤں نے اس پر سایہ کیا اور خود سرکار دو عالم اس کی مرکزی حیثیت کے مالک رہے، اور اسی قصر تشیع کی حقیقت انا مجرۃ العلم و علی بابھا کی عکاس ہے۔ مگر دشمنوں نے سب سے پہلا حملہ اس وقت کیا جب سرکار کی آنکھ بند ہوئی اور حضرت علی علیہ السلام کو قیادت سے ہٹا کر خانہ نشین کر دیا گیا۔ محمد کا اسلام خانہ نشین ہو گیا، حکومت کا اسلام تخت نشین ہو گیا۔ 25 برس تک اسلام حقیقی سے سلام کلام بند کر دیا گیا، فقر و فاقہ پر مجبور کیا گیا، تشیع کی مرکزیت پر ہر طرح سے پابندی لگا دی گئی۔ دوسرا حملہ اس وقت ہوا جب جنگ صفین کے بھیانک نتائج نے حکومت شام کو تقویت بخش دی اور ناعاقبت اندیش خوارج کا گروہ پیدا ہو گیا اور حکومت شام مضبوط ہو گئی۔ تیسرا حملہ اس وقت ہوا جب اہل کوفہ کی غداری و عیاری و مکاری و بے وفائی نے حالات اس قدر بدل دیے کہ شہزادہ صلح امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی اور 20 سال تک حکومت شام نے وہی کیا جو 25 سال تک خلفائے اسلام نے کیا۔ پالیسی ایک ہی تھی، سیاست ایک ہی تھی، حربے بدلے ہوئے تھے، اور 25 سال کی اس مشترکہ حکومت نے 2 پردے تیار کیے۔ ایک ضخیم پردہ آل محمد کے فضائل پر ڈالا گیا اور ایک پردہ بشکل نقاب بنا کر کفر کے چہرے پر بنام اسلام چڑھا دیا گیا۔ اور 60 ہجری میں جب یزید حکومت پر آیا تو اس تشیع پر چوتھا حملہ کیا، اور اب یہ حملہ کربلا کے اس تپتے ہوئے ریگزار پر ہوا جہاں آل محمد کو تحقیق کر دیا گیا۔ اب اسلام کی محوریت و مرکزیت کو بظاہر مٹا دیا گیا، پنجتن کی آخری کڑی لہو لوہان کر دی گئی۔ اب اس قوم تشیع اور اسلام حقیقی کے پاس بقول پیام اعظمی صاحب نہ کوئی ادارہ تھا، نہ مرکز، نہ کوئی بستی تھی، نہ شہر، نہ معاشرہ، نہ سوسائٹی، نہ کوئی اجماع، نہ اجتماع۔ مسجدیں دوسروں کے قبضے میں تھیں، ممبر پر اغیار کا تسلط، نشر و اشاعت کے ذرائع امویوں کے ہاتھ میں، اور ساری سازشیں اور شورشیں آل محمد کے خلاف۔ ریگزار کربلا خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ حکومت شام بنی ہاشم کے اجسام طاہرہ اس لق و دق بن میں بکھرے ہوئے ہیں۔ عاشورہ محرم کو مرکز وحی و الہام شخصیت کا سب کچھ ختم کیا جا چکا، لڑائی ختم ہو گئی، بیت نبوت اجاڑ دیا گیا۔ اب یزید مطلق العنان بادشاہ بن کر تخت حکومت پر براجمان ہے۔ ماہرین تاریخ سے پوچھو کہ تاریخ کے نفس پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اب اس ڈوبتے ہوئے سورج کا پھیکا پڑتا ہوا رنگ کیا کہہ رہا ہے؟ اب گردش لیل و نہار اس عہد کو کیا لکھیں گے؟ اب زمانے پر حکمرانی کس کی ہوگی؟ اب شریعت کا ذمہ دار شرابی بن گیا۔ اب زنا زادہ امت مسلمہ کی عفتوں کا کیا کرے گا؟ اب لٹیرا حاکم بیت المال کا حاکم بن گیا۔ اب رشتوں کی پاکیزگی کا کیا ہوگا؟ اب آئین اسلام، قوانین شریعت کا کیا ہوگا؟ تو سب یہی کہیں گے اب مسجدیں شراب خانہ بن جائیں گی، خانہ کعبہ میں لہو و آب کی محفلیں سجیں گی، اب حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا جائے گا۔ عاشورہ محرم اسلام محمد کی زندگی کا آخری دن تھا۔ ذریت امامت کی تاریخ کربلا میں ختم ہو رہی تھی۔ اب تاریخ کا سفر یزید کے اشاروں پر ہوگا، کیونکہ یہ چند یتیم بچے، چند بیوہ خواتین کیا کریں گی؟ ایک بیمار نوجوان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار سے کیا کرے گا؟ اب انہیں نہ زندگی کی ضرورت ہے، نہ حیات سے محبت و رغبت، مگر دیدہ تاریخ نے حیرت سے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں اور بھڑکتے ہوئے شعلوں سے ایک سورج طلوع ہوا جس نے عاشورہ کے
جس نے عاشورہ کے ڈوبتے ہوئے سورج میں شریعت کی روح پھونک دی اور بھڑکتے ہوئے شعلوں سے کبھی محمدیت کو نکال کے لائی، کبھی علویت کو نکالا، کبھی اطفال حسینی کو بچایا، کبھی بیواؤں کو سہارا دیا۔ آیتوں کو زینب نے جلنے نہ دیا، روایتوں کے دامن میں زینب نے کوئی چنگاری آنے نہ دی، شریعت کی آستین پر کوئی شعلہ گرنے نہ دیا۔ خیمے تو راخ و خاک میں بدل گئے مگر شریعت کو زینب نے جلنے نہ دیا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ علی کی شیر دل بیٹی نے بڑی شجاعت و ہمت سے انہیں بھی بچا لیا جن بچوں اور بیویوں کے دلوں میں غموں کی آگ بھڑک رہی تھی۔ قلب ناتواں میں ایک اضطراب تھا مگر بھڑکتی ہوئی اس آگ کے شعلوں میں زینب نے کسی بچے کو بھی جھلسنے نہیں دیا، اور زینب ایک ہی وقت میں عزادار بھی بن گئی اور ذمہ دار بھی بن گئی۔ اور اسی مقام پر ہر عزادار کو ذمہ دار شریعت بننے کا عظیم سبق سکھا کے اپنے عملیے سے بتا گئی۔ سب کو بچا کر جلے ہوئے خیموں کی تنابوں پر زینب نے شکر کے سجدے کیے، ریگزار گرم پر خیام کی راک پر زینب نے نماز شب کو قائم کیا۔ سب کچھ مٹ جانے کے بعد، سب کچھ بظاہر ختم ہو جانے کے بعد سارے عزیز و اقارب، بھائی بھتیجے، بھانجے، گود کے پالے، آنکھوں کے تارے سب تہتے ہو گئے۔ غموں کا طوفان ہے جو کلیجوں میں مچل رہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ زینب اپنے ارمانوں کی لاش پر کھڑی ہو کر کئی اجڑے ہوئے خانوادوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے اور کفالت کے لیے آمادہ بھی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کوکھ جلی ماؤں کو حوصلے بھی دے رہی ہے، جوڑ بھی رہی ہے۔ کیسا ایمان و یقین تھا، توکل اعتماد تھا اپنے رب کریم پر کہ کہیں زینب کے حوصلے میں درار نہیں ہے، قدموں میں استقامت ہے، ہاتھوں میں ارتعاش نہیں، سکون ہے، جسم میں کپکپاہٹ نہیں، چہرے پر اضمحلال ہے مگر مقصد میں اطمینان ہے۔ 11 محرم کو قافلہ تیار ہو گیا، سفر کا آغاز ہوا۔ جس قافلے کے سردار مدینے سے کربلا تک حسین تھے، اب اس قافلے کی میر کارواں زینب علیہ مقام ہے۔ اور اب شہزادی کے لبوں سے نکلے ہوئے وہ عظیم جملے جنہوں نے امامت کو مطمئن کر دیا۔ جب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تو شہزادی نے فرمایا، ینسبونا علم لہذا التب لا یندرس اثرہ ولا یمحو رسمہ یرجعون الیہ الخلائق۔ کربلا کی زمین خون سے رنگین ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے، بیاب و گیاہ صحرا ہے، لقدق میدان ہے، چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے جنگ ختم ہوئی ہے، نتیجے کے طور پر مقتول کے ورثہ قیدی ہیں، اسیر ہیں، مجبور ہیں، مگر زینب کا حوصلہ، زینب کا یقین، زینب کا اطمینان، زینب کا توکل اعتماد، خدا ترسی، خدا پرستی، خدا شعاری کا یہ عالم ہے کہ فرماتی ہیں وہ بھی امام وقت سے جو غیب کے پردے میں مستقبل کی تصویریں دیکھ سکتا ہے۔ یہ میدان ایسے ہی چٹیل میدان نہیں رہے گا، ایک دن تیرے بابا کے نام کا علم نصب ہوگا، جس کے آثار کو دھسایا نہیں جا سکتا، جس کی رسم الخط کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ پاکیزہ جبینیں اسی دہلیز پر جھکیں گی۔ زینب علیہ مقام کی عظمتوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ نو کے نیزہ کی بلندی پر جو سر ہے اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ زینب کو حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے۔ وہ خون کی سرخی بتا رہی ہے کہ اسے شفق کے ماتھے پر سجنا ہے۔ اور اب یہاں سے کتاب کربلا میں زینب نے اپنے خطاب کا آغاز کر دیا اور سب سے پہلے اس چشمہ شیریں سے وقت کے امام کو سیراب بھی کیا اور سکوت کو دلیل بھی بنا لیا اور بھتیجوں کو اطمینان بھی دلایا اور دلاسا بھی دیا۔ ڈاکٹر پیام آدمی فرماتے ہیں ایک نئی تاریخ، ایک نیا عہد ہے جسے زینب رقم کرنے چلی ہے۔ قافلہ راستے طے کرتا ہوا کوفے آنا چاہتا ہے۔ بازار کوفہ سجایا گیا، راستے آراستہ کیے گئے، لوگ زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں۔ حکومت نے یوم عید کا اعلان کیا ہے، تماشائیوں کا ایک جم غفیر ہے، قافلہ آ رہا ہے، ایک شور ہے، کسی کو کان پڑے آواز سنائی نہیں دے رہی، دیواروں پر سرخ پرچم لہرا رہے ہیں، باجوں والوں کا شور ہے، حکومت کے نقارے بج رہے ہیں، کہیں فتح کے شادیانے بج رہے ہیں، عیش و طرب کا بازار گرم ہے۔ 10,000 شمشیر بردار شہر کی حفاظت پر مامور ہیں، قافلے کے ساتھ تازیانہ بردار ہیں، بچوں پر ستم کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ابن زیاد سے دھج کے آیا ہے، اپنی حکومت و طاقت کا رعب دکھانا چاہتا ہے، اپنی طاقت پر نازا ہو کر اہل بیت کو نعوذ باللہ باغی و خارجی کہتا ہے۔ لوگ کہے لگا رہے ہیں، قافلہ قلب شہر پہنچ گئے۔ اچانک ایک رسن بستہ قیدی بی بی نے اپنے رسی سے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور فرمایا، اس کو تو
خاموش ہو جاؤ۔ اس آواز کا گونجنا تھا کہ لگا زمین نے اپنی گردش روک لی۔ علامہ قزوینی فرماتے ہیں سکنت الاصوات وارتدت الاجراس، یا بقول ڈاکٹر پیام اعظمی یا علامہ ریاض بنارسی فرماتے ہیں اب دیکھو جس وقت تماشائی اسیروں کے شکستہ چہروں پر فریادی صورتوں اور ملتجانہ لہجوں کی امید کرتے ہوں گے، وہ دیکھتے ہیں اونٹ پر سے ایک ہاتھ اٹھا جس کا اشارہ تھا چپ رہو۔ چہرے پر نگاہ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں ایک بے جنبش، غیر متاثر، ناقابل شکست صورت سامنے ہے جس کے فقرے کی بلندی، نگاہ کا تحکم اور لہجے کی قوت خاموشی چاہ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی فوراً صدائیں ڈوب جاتی ہیں۔ حیرت و استعجاب لوگوں کو مخاطب کر لیتا ہے، اور دفتن کوفے کا وہ حصہ جو زینب کے سامنے تھا شہر خاموشہ میں بدل جاتا ہے۔ اب شہزادی نے تکلم کی دہلیز پر قدم رکھا، فصاحت و بلاغت میں ڈوبے ہوئے الفاظ کی دھمک نے دلوں پر دھاک جما لی، سارا شور شرابہ حرف سکوت میں تبدیل ہو گیا، دم بخوردہ لوگ الفاظ کی جنبش سے مسحور ہو گئے۔ زینب کا خطاب اپنے ارتقائی منازل طے کرتا رہا، ہر لفظ ہر کلمہ زینب کے دہن کی کمان سے نکل کر بے غیرت کوفیوں کے دلوں میں پیوست ہو رہا تھا۔ سوئے ہوئے ضمیر کو زینب کا خطاب جگا رہا تھا، غفلت میں ڈوبے ہوئے نشے میں چور دولت کے پجاریوں کو زینب نے اپنے خطاب سے بیدار کر دیا، اور یہی وہ منزل تھی جہاں زینب کا خطاب چشمہ معرفت انسانی کہلا رہا تھا۔ خطبہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ ابن زیاد چیخ کر کہہ رہا تھا مت سنو اس قیدی کا خطاب، یہ بہت بڑی خطیبہ ہے اور بہت بڑے خطیب کی بیٹی ہے، مگر ابن مرجانہ کی آواز دب کے رہ گئی، کسی نے کوئی توجہ نہ دی، اور بنت زہرا کا خطاب جاری و ساری رہا۔ پورا کوفہ زینب کے خطبے کے حصار میں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا لہراتے ہوئے تازیانے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے، مگر اٹھانے کی سکت باقی نہیں۔ شرم و ندامت سے شرابور فوجیوں نے درے پھینک دیے جو کوفی قتل حسین میں شامل تھے، اپنی خواتین کے تان و تن سے ان کے آنچل میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ تلواریں نیاموں میں ہیں اور سر جھکے ہوئے ہیں۔ نئے کپڑے پہن کر تماشا دیکھنے کے لیے آنے والوں نے گریبان چاک کر ڈالے اور کپڑے پھاڑ دیے ہیں۔ در و دیوار سے گریہ و بکا کا شور ہو رہا ہے، لوگ سر و سینہ پیٹ کر ماتم کر رہے ہیں۔ فوج یزید کے نقارے گونگے ہو چکے ہیں، اور ایک خاموش طبیعت کی مالکہ خطیب منبر سلونی کی بیٹی کا خطاب اپنے اثرات بکھیر رہا ہے۔ قافلہ اہل بیت کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ اب زینب کا خطاب جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکا ہے۔ یزید کا نشیمن جھلس اٹھا ہے، 40 سالہ سیاست کا جنازہ نکل رہا ہے۔ حکومت کی ساری قوت و طاقت نیلام ہو چکی ہے۔ فلک بوس قصر یزیدی زمیں بوس ہو چکا ہے۔ لشکر یزید میں اب وہ جوش و خروش نہیں، فوجیں آدھی ہو چکی ہیں، تازیانے ہیں مگر حرکت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، قاتلان حسین اپنا تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہیں، طبلے جنگ ہیں مگر بجنے کی ہمت نہیں، فتح کے شازیانے مان پڑ گئے ہیں۔ زینب کے خطاب کی ذوالفقار نے ساری تلواروں کی دھاروں کو کند کر دیا۔ نیزہ و خنجر کے کلیجے زینب کی فصاحت و بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ حضرت زینب کے خطاب کی صدائے بازگشت دور دراز علاقوں میں پھیل چکی ہے۔ ڈاکٹر پیام اعظمی زینب ہے کہ صفحہ 92 پر فرماتے ہیں بقول علامہ ریاض بنارسی ایسا لگتا ہے ایک آگ ہے، آسمانی فرشتے جسے ہوا دے رہے ہیں، جس میں یزید کی آباء و اجداد کی ہڈیاں سلگ رہی ہیں۔ یزید کے نڈر سپاہی اب سہمے ہوئے ہیں۔ کوفے سے دمشق تک کا راستہ بقول ابن اسیر، تاریخ کامل ابن اسیر 13 دن میں طے ہوا۔ روضۃ الشہداء کے مطابق اس قافلے کو شام کے علاقوں کی جن بستیوں سے گزرنا تھا، ان بستیوں میں یہودی آباد تھے یا عیسائی یا پھر ناصبی مسلمان تھے، جن کے دلوں میں یزید کے باپ نے اہل بیت کی دشمنی بھر دی تھی۔ یہ وہ مسلمان تھے جو نعوذ باللہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، جنہیں علی و فاطمہ کے رشتے کا بھی صحیح علم نہیں تھا۔ شام کا پورا علاقہ شیعوں سے بالکل خالی تھا، مگر جناب زینب کی تقریر اور اہل بیت کی مظلومیت نے ان بستیوں میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ قافلہ تکریز سے گزر کر آمہ آیا، وہاں سے دہر عروہ ہوتے ہوئے سلیطہ پہنچا، جہاں کے لوگوں نے انہیں بستی میں داخل ہونے نہیں دیا۔ پھر وادی نخلہ میں قیام کیا اور رات گزاری، وہیں سے گزر کر ارمینہ کے قریب پہنچا۔ قافلہ یہاں پر رکنا چاہتا تھا، مگر شہر کے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے نکل آئے۔ سب حسین اور ان کے ساتھیوں پر صلوات بھیج رہے تھے اور ان کے قاتلوں پر بے شمار لعنت کر رہے تھے۔
اور سب ہم آواز ہو کے کہہ رہے تھے اے قاتلان اولاد انبیاء، ہمارے شہر میں اپنے منحوس قدم نہ رکھنا، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہاں سے بھاگ کر قافلہ موصل آیا اور حاکم موصل کو اطلاع دی کہ ہمارے پاس حسین کا سر ہے۔ اس نے شہر کو سجایا، کئی میل آگے بڑھ کر قافلے کا استقبال کیا، اس کے ساتھ شہر کے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا کس کا سر ہے؟ حاکم موصل نے جواب دیا نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد، ایک خارجی اور باغی کا سر ہے جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ مگر اس مجمع میں ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا یہ حسین ابن فاطمہ رسول کا سر ہے، یہ حسین ابن علی فاطمہ بنت رسول کا سر ہے، یہ قیدی اہل بیت رسول ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ 40 جوان تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے کہ ہم سر حسین کو فوج یزید سے چھین کر دفن کریں گے چاہے ہماری جانیں چلی جائیں۔ راستے میں کئی جگہ یہودیوں اور عیسائیوں نے فوج یزید سے مقابلہ کیا، کئی بستیاں مسلمان ہو گئی، کئی رہبانیاں چھوڑ کر اہل بیت کے ساتھ ہو گئے۔ ان لوگوں نے اب تک اسلام کے نام پر ظلم، دہشت گردی کا مکروہ چہرہ دیکھا تھا، انہوں نے آنسوؤں سے دھلی ہوئی مظلومیت کے آئینے میں رحم و کرم، صبر و شکر اور عدل و انصاف کا چہرہ دیکھا تو مسلمان ہو گئے۔ آج شام کے علاقوں میں شیعوں کی جو آبادی ہے وہ اسی قافلہ اسیران اہل بیت کی رہین منت ہے۔ گویا قافلہ زینب کی گرد کارواں لوگوں کے لیے سرچشمہ معرفت بن گئی، مگر کربلا کے بعد خود اتنی بڑی شخصیت کی مالکہ نظر آتی ہیں کہ بڑی آسانی سے ان ہستیوں کا رخ بدل کے یہ کہا جا سکتا ہے مرسل اعظم زینب جیسی تاریخ ساز نواسی کے نانا، تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مرسل اعظم زینب جیسی تاریخ ساز نواسی کے نانا ہیں، علی مرتضیٰ زینب جیسی عظیم المرتبت بیٹی کے باپ ہیں، فاطمہ زہرا زینب جیسی عہد آفرین بیٹی کی ماں ہیں، اور حسن اور حسین زینب جیسی انقلاب آفرین بہن کے بھائی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔